الرحمن الرحیم۔ فصل خامس، المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبته معمول الفعل، نحو جاء البرد والجبات وجئت انا وزيدا، اي مع الجبات ومع زيد. فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان النصب والرفع، نحو جئت أنا وزيدا وزيد، وإن لم يجوز العطف تعين النصب وحده، نحو جئت وزيدا، وإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعين العطف، نحو ما لزيد وأمر، وإن لم يجوز العطف تعين النصب، نحو ما لك وزيدا وما شأنك وأمرا، لأن المعنى ما تصنع۔ فرماتے ہیں منصوبات میں سے 5ویں نمبر پہ مفعول مع ہے۔ مفعول مع وہو ما، مفعول مع وہ مفعول ہے، وہ چیز ہے، یذکر بعد الواو، جس کو ذکر کیا جاتا ہے ایک ایسے واو کے بعد بمعنی مع، جو مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ واو کی صفت یہ ہے کہ الکائنی بمعنی مع، وہ واو جو مع کے اور ساتھ کے معنی میں ہوتا ہے، لمصاحبتہ معمول الفعلی، مفعول مع کے ساتھ ہونے کی وجہ سے فعل کے معمول کے، یعنی فعل کے معمول جو فاعل ہے اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کو مفعول مع کہتے ہیں۔ نحو جیسے جاء البرد والجبات، آئی سردی جبوں کے ساتھ، آئی سردی جبوں کے ساتھ۔ اب جاء فعل ہے، البرد اس کے لیے فاعل ہے، واو مع ہے، الجباتی مفعول مع ہے، اور یہاں کیا ہے، جبات جمع مؤنث سالم ہے اور مؤنث ہے، نصب کی علامت یہاں کسرہ ہے، چونکہ جمع مؤنث سالم حالت نصبی میں کسرہ۔ اچھا، تو یہ جباتی ہے، مفعول مع ہے، کس کے لیے، جاء کے لیے۔ وجئت انا وزیدا، میں آیا زید کے ساتھ، میں اور زید آئے۔ اب جی فعل ہے تو اس کے لیے فاعل ہے، تو مؤکد ہے، انا اس کے لیے تاکید، واو مع زیدن مفعول مع، ای یعنی میں آیا زید کے ساتھ، ہاں، اور کیا ہے، سردی آئی جبے کے ساتھ، کیا مطلب، تفسیر کر رہے ہیں ای کے ذریعے، یعنی جاء البرد مع الجبات، آئی سردی جبوں کے ساتھ، جئت انا مع الزید، میں آیا زید کے ساتھ۔ تو وزیدن میں واو مع ہے، بمعنی مع، زیدن مفعول مع ہے۔ یہ باتیں ختم ہو گئی۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، پس اگر فعل ہو، مفعول مع کا فعل ہو، لفظاً از حیث لفظ ہو، وجاز العطف، اور عطف کرنا بھی جائز ہو، فعل لفظاً اور عطف بھی جائز، تو یجوز فیہ الوجہان، تو ایسی صورت میں 2 وجہ جائز ہے۔ پہلی وجہ النصب، یعنی واو کے بعد آنے والے اسم کو نصب دینا جائز ہے مفعول مع کی بنا پر، والرفع، اور رفع دینا جائز ہے، واو عاطفہ لیتے ہوئے رفع دینا جائز ہے، چونکہ عطف کرنا جائز ہے کہاں، نحو جیسے جئت انا وزیدن وزید،
میں آیا زید کے ساتھ، میں اور زید آیا۔ اگر آپ مفعول ما لے لیں، نصب دے دیں تو مفعول ما بنے گا، اس صورت میں بنے گا جئت انا و زیدن بنے گا۔ نہیں، اگر آپ اس کو رفع دے دیں تو جئت و زیدن بن جائے گا۔ اس مثال میں کیا ہے؟ فعل لفظاً ہے اور عطف کرنا بھی جائز ہے۔ جئت لفظاً ہے نا، ہاں، معناً تو نہیں ہے، لفظاً ہے، ہاں۔ جی فعل ہو گیا، تو اس کے لیے فاعل مؤکد، انا اس کے لیے تاکید، تاکید مؤکد مل کر فاعل جی ہو گیا۔ واو مع زیدن مفعول مع ہو گیا، کس کے لیے؟ جی کے لیے۔ یہ تو نصب دینے کی صورت میں۔ اگر آپ رفع دے دیں تو وزیدن بن جائے گا۔ واو عاطفہ، زیدن معطوف، کہاں معطوف؟ تو معطوف علیہ پر، یعنی اس صورت میں بنے گا جی فعل تو اس کے لیے فاعل، تو مؤکد، انا اس کی تاکید، تاکید مؤکد معطوف علیہ، واو عاطفہ، زیدن عطف بر تو، عطف معطوف فاعل جی۔ اچھا، اس مثال میں دو صورتیں کیوں جائز ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے انا کے ذریعے ضمیر منفصل کی تاکید، متصل کی تاکید لائی ہے ضمیر منفصل کے ذریعے، لہٰذا یہاں عطف کرنا جائز ہو جائے گا۔ اس وجہ سے دو صورتیں، نصب دینا بھی جائز اور عطف کرنا بھی جائز۔ وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف کرنا جائز نہ ہو، فعل لفظاً ہو، تو تعین النصب، نصب دینا کیا ہے؟ معین ہے، نصب دینا ضروری ہے۔ نصب معین ہے یعنی نصب ضروری ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کیا مطلب؟ نصب دینا ہے نا، فعل لفظاً ہو اور اگر عطف کرنا جائز نہ ہو تو تعین النصب، نصب معین ہے، ڈن ہے، اتھینٹک ہے۔ یہ عطف لم یجوز کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تعین النصب، تعینہ باب تفاعل سے فعل ماضی، النصب اس کے لیے فاعل، اور یہ جزائی شرط ہے کس کے لیے؟ ان لم یجوز کے لیے۔ نحو جئت وزید، یہاں فعل لفظاً ہے لالا، اور یہاں فعل لفظاً ہے، عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی اسم ظاہر کو ضمیر مرفوع متصل پر اس وقت تک عطف نہیں کیا جاتا ہے جب تک ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے تاکید نہ لائی جائے۔ یہاں تو تاکید لائی نہیں ہے، لہٰذا عطف بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بس ایک ہی صورت ہوگی، وہ صورت مفعول مع لینا ہوگا اور عطف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نحو جئت وزیدن، جی فعل، تو اس کے لیے فاعل، واو مع بمعنی مع زیدن مفعول مع ہو جائے گا۔ یہاں عطف نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ قاعدہ ہے ضمیر مرفوع متصل پر جب کسی بھی اسم ظاہر کو عطف کیا جائے تو پھر اس صورت میں اس ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر منفصل کے ذریعے، مرفوع منفصل کے ذریعے تاکید لانا ضروری ہے۔ یہاں تاکید نہیں لائی، لہذا جائز نیست۔ یہ تو فعل لفظاً ہونے کی صورت میں۔ اب یہاں سے فعل معنوی کی بات کرتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اور اگر فعل معنًا ہو، لفظاً نہ ہو، ہاں، وَجَازَ الْعَطْفُ، اور عطف کرنا بھی جائز ہو۔ فعل معنًا ہو اور عطف کرنا جائز ہو تو تعین العطف، پھر اس صورت میں عطف کیا ہو جائے گا؟ معین ہوگا، یہاں نصب دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، بس یعنی اس کو عطف کرنا ہی معین ہوگا، صرف عطف جائز ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یعنی اس کو نصب نہیں دے سکتے۔ نحو ما لزید وعمر، ای شیء حصل لزید وعمر، کون سی چیز حاصل ہوئی کس کے لیے؟ زید اور عمر کے لیے۔
زید اور عمر کے لیے کون سی چیز حاصل ہوئی. ماں بھی معنی ایو شیئن استفہامیہ، ہاں تو یہ بنے گا ایو شیئن مبتدا، مضاف مضاف الیہ مبتدا بنے گا، حصل فعل. سمجھ میں آئی بات؟ اندر ضمیر اس کے لیے فاعل لزیدین، لام جار زیدین مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ امر، یہ زیدین پہ کیا ہے؟ معطوف ہے. پھر یہ عطف معطوف مجرور ہے، لام بنے گا متعلق ہے، کیا بنے گا؟ حصلہ بن جائے گا، حصلہ یا ثبتا. پھر یہ کیا بنے گا؟ حصلہ اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر ایو شیئن مبتدا کے لیے خبر بنے گا، یعنی ما مبتدا کے لیے خبر بنے گا. تو یہاں فعل لفظاً تو نہیں ہے، البتہ معنن حصلہ ہے، معنن ثبتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ معنی ہے فعل معنن ہے، لہذا یہاں آپ نصب نہیں دے سکتے، کیونکہ کیا ہے؟ فعل معنن ہے اور عطف جائز ہے، تو عطف ہی کریں گے. وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ. ہاں اگر فعل معنی ہو، معنن ہو، لفظاً نہ ہو، اور کیا ہے؟ عطف کرنا جائز نہ ہو. وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف کرنا جائز نہ ہو تو تعین النصب، نصب دینا، اکیلا نصب دینا کیا ہے؟ معین ہے، مشخص ہے. نحو جیسے ما لک وزیدا وما شأنک وامرا. یہاں کیا ہے؟ آپ عطف نہیں کر سکتے ہیں ان دونوں مثالوں میں، چونکہ یہاں فعل معنن ہے، لفظاً نہیں ہے، اور عطف کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ضمیر مجرور پر اسم ظاہر کو عطف کیا جائے تو پھر حرف جر کا اعادہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے. لیکن ان دونوں مثالوں میں حرف جر اعادہ نہیں ہے، لہذا عطف کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تکرار اس پہ بھی وہی حرف جر آ جانا چاہیے. نحو جیسے یہ تعینہ فعل ہے، النصب اس کے لیے فاعل ہے، لم یجوز فعل ہے، العطف اس کے لیے فاعل ہے. نحو جیسے ما لک وزیدا. سمجھ میں آئی بات؟ کون سی چیز آپ نے آپ کے لیے زید کے ساتھ بنائی؟ کون سی چیز آپ کے لیے زید کے ساتھ بنائی؟ یعنی کون سی چیز آپ اور زید نے بنائی آپ کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ وَمَا شَأْنُكَ وَأَمْرًا. ہاں کون سی چیز آپ نے بنائی امر کے ساتھ مل کر. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں ما تصنع محذوف ہے، یہاں کیا ہے؟ ما تصنع فعل، اس معنن ہے، فعل مضارع. تو ما پھر وہی بنے گا بمعنی ایو شیئن، مضاف مضاف الیہ مبتدا بن جائے گا. تصنعو کیا ہے؟ فعل مضارع بن جائے گا، اندر ضمیر اس کے لیے فاعل بن جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، ایو شیئن تصنع لک وزیدن. اب یہاں کیا ہے؟ وزیدن واو مع، زیدن مفعول مع، کس کے لیے؟ تصنع کے لیے. اسی طرح کیا ہے؟ آگے چلو، وامرن، یہ واو مع امرن مفعول مع، کس کے لیے؟ تصنع کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اب یہاں رفع کیوں نہیں دے سکتے؟ آ جاؤ. رفع نہ دینے کی وجہ یہ ہے لکہ، لام نے کا کو جر دیا ہے، نہیں لام نے کا کو جر دیا ہے، تو ولی زیدین آنا چاہیے. اگر عطف کرنا ہے تو کیا آنا چاہیے؟ ولی زیدین. حرف جر کا اعادہ کرنا معطوف پر واجب ہے، یہاں تو حرف جر اعادہ نہیں ہے، لہذا عطف نہیں کر سکتے. اسی طرح چلو، وما شأنک وعمرا. یہاں کیا ہے؟ شأنک، یہ مضاف الیہ ہے، کاف مجرور ہے،
تو اس پہ آپ امرن کو عطف نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ مضاف تکرار نہیں ہے. وما شأنک وشأن امر اس طرح آنا چاہیے، لہذا وہ تکرار نہیں ہے تو آپ عطف نہیں کر سکتے، بلکہ دونوں میں کیا بنے گا؟ نصب معین ہوگا، اور یہ منصوب جس چیز کو نصب دیا ہے وہ مفعول مع بنے گا. کس کے لیے؟ ایک تصنع معنی فعل کے لیے. لأن المعنی ما لک وزیدن وما شأنک وعمرا، اس کا معنی، کیونکہ اس کا معنی ما تصنعو ہے. ما تصنعو، ہاں کون سی چیز آپ نے زید کے ساتھ مل کر بنائی. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں دونوں مثالوں کا معنی یہی ہے کہ کون سی چیز آپ نے زید کے ساتھ مل کر آپ کے لیے بنائی ہے. تو یہاں عطف کرنا درست نہیں ہے، بلکہ مفعول مع لیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی